إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ القلم ہے اور 10 تو لے کے 13 تک میں 4 آیتاں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں. پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک کچھ ایسے سوال فون سے مینوں موصول ہوئے علم والے لوگوں کے جنہاں دے بارے اج دے خطبے بیان کرنا ہے. اس تو ایک موضوع نہیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، مگر انہوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. میرے ایک مقام ہے، میرے دوست ہے، عالم ہے، خود خطیب ہے، انہوں نے آخیا کہ قرآن مجید سے اس مقام پہ آؤں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہو جہے لوگ جڑے انہوں کی گل نہ رسول منی بعد چاہیا زنیم. زنیم عربی زبان سے ایسے بندے کو کہا جاتا جڑا حرام دادا بھی ہوئے، وہ اپنے اصلی باپ دا نہیں، حرام دا نتھوا حرامی نہیں آتے، حرام دادا. اور نال ایسے آدمی نہیں آتے جڑا بدنام ہوئے، ایسے برے کام کرے ساری دنیا انگو اٹھاوے وہ برا بندہ جاتا. رسوائے عالم بدنام، دو معنی. مگر لوگوں نے قرآن شریف نے بڑا ظلم کیا اور یقین جانو ایسا فائدہ اٹھایا کافروں نے جہاں سارے پلے کچھ نہیں رہا. انہوں نے کیا تھی ایک پاس آدھے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سونا تو سسرا ہوں تو انہیں حرام دادا آخیا. اور نال بھی پھر لوگوں نے ظالموں نے وہ بندہ بھی کہہ دیتا، تفسیراں پڑھ دیتا بندہ حضرت خالد دا والد ولید بن مغیرہ. تفسیراں کیا بھی وہ حرام دادا جڑا نا حضرت خالد جڑے مسلمانوں کے پاس ہرا رہا یہاں کا جڑا والد سی ولید ابن مغیرہ وہ حرام دادا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے جدو اسی ہاں تو نبی سے بن گیا ایڈا بد اخلاق آدمی کہ کدی تو آنا جڑے مینوں نہیں منتے کنجری کی اولاد ذریت البقایا، کدی تو آنا ہے جڑے یہاں کے مرد کتے ہیں یہاں کی عورتیں کتیاں، جو بے حیائی کی گل ہے بالکل نتھا ہے، حرام ہے. گالیاں کڑیاں بڑے بڑے علماء. انہوں نے آخیا یار جی اِسی گالیاں کڑیاں قرآن نے نہیں گال کڑی. ولید بن مغیرہ نے آخیا حرام دادا. ایسی گل پھڑ لی اور عیسائیاں آریاں نے آخیا کہ خدا دے کلام کی شان ہے گی جو حرام دادا اس لیے کوئی گل دسنا بھی کوئی حرام دادا جو دے ماں پیو نے کوئی کھیک کھادی بھی سی یہ کوئی عیب ہے جا اس بیچارے کیا جائے بے حرام دادا. ایڈا وڈا سوال ہے، عالم پریشان ہے. میں یار مولوی صاحب اللہ کا نام منو، یہو جہ جڑے نا دفتر مسلمانوں انہوں دریا برد کرو، انہوں اگ لا دیو، انہوں نے اسلام دے پلے کچھ نہیں رہنا. اور تسی میں ترجمے دیکھنے زیادہ یہ ہوئی ہے بد نسب حرام دادا. وہ دوجا مانا چنگا پلا جڑا سی حرام دادے کی گل نہیں، نہ یہ نسب کی گل ہے. برائی چنا مشہور معروف بشر کہ ہور بھی خرابیاں مگر وہ اینا بدنام ہے کہ جدوں کسی محفل کو لنگتا لوگ انگل اٹھا کے آتے یار یہ بدماش آدمی بدنام. بدنام ترجمہ سٹتا جڑا اصل سی دوجے نوں پھڑ کے لے لیا. جدوں پھر آپ ہی سوال پیدا ہوا بھی جو بالکل حرام دادا بھی ہے تو حرام دادا جڑا یار ماں پیو کا قصور وہ کی گناہ. پھر یہ بارے حدیثاں سنایا قرآن تو بعد رسول اللہ کے ذمے بھی لاتا کہ حضور نے فرمایا زنا چ پیدا بچہ ہویا جڑا جنت نہیں جانا. دسو یار ماں باپ کا قصور ہے جنت کیوں نہیں جانا؟ اگر وہ عالم بن جاتا ولی بن جاتا جنت کیوں نہیں انہیں جانا؟ یعنی دین اس طرح بری طرح پیش کیتا. ایسے آنے جی فلانے پادری نے قرآن جلاتا ٹھیک ہے وہ قرآن نہیں منتے جو مرضی کر رہے. پھر تسی کی قرآن نہ کیتا؟ قرآن رہن دیتا اصل وہ حلیہ بگاڑیا. ایک پڑے مانس جب اِسی آنے تفسیر پڑھ لا
وہ آدھا تفسیر کی پڑھا یار وہ کیا گل آئی؟ تو ولید بن مغیرہ دے بارے پھر ایک افسانہ کڑھیا حضرت خالد دے والد دے بارے. وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، کافراں دا سردار سی، مگر کیوں بکواس کر دے جڑی شاید ثابت نہیں تم جراؤ دے جی. کہانی یہ بنائی بھی جب آیتاں اتریاں نا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے آخیا ایسا ایسا ایسا، حالانکہ کسی ایک دی گل نہیں سی. کلا کوئی بھی بندہ یہ جہاں صفتاں والا جڑا وہ گل نہ محمد مانی کل جہان کتے بھی ہوئے ہو کہ ایک دی گل سی، مگر لات کی بے ولید بن مغیرہ. چنانچہ دسیا توبہ 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 کی دسی علم دین نو کتنا انہوں نے مٹھی پلیت کی تھی کہ ولید پھر جڑا سی یہ اپنی ماں کو گیا. میں نے کیا محمد تے قرآن اتریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میریاں صفتاں گنیاں، میریاں جڑیاں برائیاں گنیاں ساریاں دا مینوں پتہ میرے چ گا، مگر ایک گل وہ چاہیے میں حرام دادا آ تلوار ہی سچ دس دے جے حرام دادا ٹھیک ہے ورنہ میں سر اڑا دینا. کہانی سنتے رہو یار ممبروں سے سنا دیا گلیں کریے کہ آڑی جڑیاں موٹیاں کتاباں. اور حد یہ ہے بھی جہی کورس شامل کتاب ہے نا تفسیر جلالین جڑے سارے دینی مدرسے پڑھتے وہ بھی یہ سورہ قلم دی تفسیر لکھا کہ ولید بن مغیرہ زنا چو پیدا ہوا سی وہ کہہ کسی کو ثبوت نہیں جو حرام زادہ سی. تلوار رکھی ماں نے آخیا پتر تو ہن سچ پوچھا وقت ہی ضائع کرنے کہ کریے صفائی نہ کریے تو دین دے دشمنوں دے اعتراض دا جواب دو. انہیں آخیا گل ہے تیرا باپ نمرد سی اولاد جن جوگا نہیں سی تے مالدار بڑا سی. مینوں ڈر ہویا بھی جائیداد جی وارثاں دوجیاں نے لے جانی یہ وارث کوئی نہیں. میں پھر ایک چرواہے نو بلایا اس عیالی نو آخیا بھی میرے نال بدکاری کر. انہیں میرے نال کھے کھادی تو تو میں حملہ ہوئی کہ تو اس چرواہے دا بیٹا مغیرہ دا بیٹا کوئی نہیں. اے کہانی معاذ اللہ تفسیراں پڑھ. حالانکہ یہ گل سچی بھی ہوندی کہ قرآن دی شان نہیں ہے کسی دا اس طرح دا پردہ جڑا وہ کی ہوتے بیان کرنا فائدہ. اگر ایک آدمی حرام دادا بھی مگر آپ نیک عمل کرتا ہے تو کوئی عیب ہے؟ امام مسلم خود مالک لکھتا ہے کہ فلاں جگہ جڑی ساڈے زمانے اتنے جڑا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے جو امام سی نماز پڑھاؤں سی وہ حرام دادا ہی وہ ماں باپ کا قصور جو عالم سی. تو ایسی گل پھر جدوں حدیثاں بنائیاں وہ بھی پڑھنیاں تہاڈے سامنے کہ رسول اللہ نے آخیا زانی جڑا نا وہ اولاد جنت نہیں جانی زنا چ جمیا بچہ بھی وہ مسلمان ہو جائے نیک عمل کرے ماں پیو کا جنا انہوں روک لے گا. شکر کرو بے دین اسلام جڑا جی حفاظت دا خدا نے انتظام کیتا تے کھوٹیاں گلاں نوں چھانٹ چھانٹ کے لوگوں نے پرا ماریا. نیک بندے جڑے جا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دا ترجمہ حاجی ویکھو چھوٹا جا مگر انہوں نے موضوع القرآن لکھا بدنام رسوا یار کوئی حرام دادے کی گل نہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے مگر اخیر تے بیڑا ڈوب گیا کہ زنین دا ایک ترجمہ لوگوں نے حرام دادا کیتا جس کافر دے بارے چ اتری ہوئی تھی نہ نہیں لیا حالانکہ بالکل ٹوٹی گیا کسی حرام دادے لیے نہیں اتریا. بدنام اتنا برائی کرتا ساری دنیا چرچا برائی جھوٹیاں گلاں بنا بنا کے اسلام نو ذلیل کرنا چاہتے. دین اسلام صاف ستھرا. قادیانیاں کو یہاں ساریاں گالیاں کا ایک جواب ہے. وہ آدھے تھی آدھے کنجریاں کی اولاد آخیا فلانا قرآن نے کی آخیا جو حرام دادا اس تو قرآن جدو حرام دادا آتا تو اسی کہتا نہ قرآن نہیں آتا تھی جھوٹے نبی کہیں پھر وہ قرآن یہو جی گل گئی گزری نہیں کرتا. انہیں نہیں بیان کیتا. حدیثاں توبہ توبہ رسول اللہ کا نام استعمال کرنے میں بات نہیں آئے. اے ان کشاف دے حالانکہ بہت بڑا امام ہے. تفسیر الکشاف جڑی ہے ان حقائق کے غوامض التنزیل و عیون رقاویل فی وجوہ التاویل چوتھا حصہ. مگر ہر فن کی جدے جدے آدمی ہیں جی میں پاویں مسئلے جنے مرضی دساں مگر مینوں کارخانے کا کی پتا مشین کیویں کم کر رہی. ہر بندے نوں ٹنگ نہیں ہر گل چڑھانی چاہیے. یہ امام راضی ہے غزالی ہے زمخشری ہے اپنے اپنے علم دے بڑے ماہر ہے. مناظرے دے بلاغت دے حدیث بالکل صفر انہوں نے کوئی پتہ نہیں بھی حدیث ہے کہ نہیں. امام راضی بھی اسی طرح کا غزالی تھامے آئے دے مگر بالکل پورے ہے صفر ہے. اس تو علماء نے آخیا یہاں دیا کتاباں کوڑ نہ پڑھیاں. ہوں ایڈے وڈے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ گلاں لکھ دیتیاں بھی یہ جڑے نا کافر زانی زنا دی اولاد. ہوں جدو سوال پیدا ہوا بھی نطفے چ پیدا ہونا ضرور ہے بندہ برا ہی کام کرے. کئی نبیوں کے گھر جمے حضرت نوح علیہ السلام نے نطفہ ایڈا ہی اثر کرتا ہوا تو نیک نہ ہوں پت ڈب گیا نہیں کسی اثر کیتا.
ابراہیم علیہ السلام دے والد قرآن دسدا کافر سی، باپ جڑا خلیل اللہ ہویا۔ بے ہر بندہ بالغ ہونے تو بعد اپنے عمل کا خود ذمہ دار، نطفے نے کی کرنا؟ اتنے پھر لکھدا مخشری لأن الغالب ان نطفۃ اذا خبثت خبث الناس منہ، جان چھڑاؤنی بے نطفہ جدو خبیث ہوئے نا تو کلیہ تے نہیں، ضرور وہ بندہ خراب ہے، مگر زیادہ ادھا ہی ہوندی ہے جو خراب نکل زیادہ ہو گیا پھر۔ ثم من ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگے آندا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت ولد الزنا ولا ولد ولا ولد ولد، توبہ توبہ کہ جڑا زنا چو جمیا وہ بھی جنت نہیں جانا، جڑا وہ چو گاں جمیا وہ بھی نہیں جانا، جڑا پوتا جمیا وہ بھی نہیں جانا۔ دین ہے کوئی تے بندہ اپنے کرتوتوں نہ جنت جانا کہ پچھلے دے گناہ پوچھتے پھرنا ہوں۔ تو شکر ہے اس کتاب دے نال ہی دوسری کتاب پھر چھپی جہاں نام ہے الکافشات، یہ بھی امام ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی، انہوں نے یہ کتاب نال لائی، اے حاشیے تے لائی۔ یہ دسیا جائے بھی یہ کنا سچ ہے کنا جھوٹ ہے۔ ایسا کتاباں نال نہ ہوندیاں تو سارے پلے کچھ بھی نہیں ہونا، سارے کو کہڑا علم غیب سی صحیح ہے کہ نہیں، مگر یہو جہے نیک بندے اٹھتے رہے جنہوں نے کھرے کھوٹے سونے نو پرکھ دیا، اللہ دی انہوں نے بے شمار رحمتاں لکھ دیا۔ یہ جڑی روایت ہے کہ نہ زانی دا بیٹا، نہ گاؤں دی اولاد، نہ پوتے، اخرج ابو نعیم فی ترجمہ المجد، سارا لکھ لکھا کے یہ اندر پہ لکھ دیا وقد ادعا ابن طاہر ابن الجوزی ان ھذا الحدیث موضوع، بڑے بڑے اماموں نے آخیا ایک کڑی ہے گل آپ انہاں بے ایمانہ نے بنائی ہے، اور یہ اندر جڑا ابو اسحاق ضعیف جدا۔ پھر اگے لکھیا کہ نسائی نے بھی روایت لیندی ہے، وہ اندر لکھ دے کہ زنا دا بچہ جننی ہے ولا شیء من نسل الی سبعۃ اباء، یہ اگے چلا گیا کہ 7 پشتاں تک نہیں جنت جانا ہوندی اولاد۔ یہ لکھا ابراہیم فی الزئی، یہ اندر دے ابراہیم راوی جڑا کمزور ہے، یہ نہیں ایسی گواہی ہے کہ دین دے مسئلے لکھے جان۔ اگے لکھا یزید بن زیاد ابی زیاد دی روایت ہے، وہ بھی آخیا یزید ضعیف، سارا لکھ لکھا کے کتے جابان ہے، کتے نبیت ہے، کتے سالم، سب ایسے جھوٹے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ دے رسول دے دین دا حلیہ بگاڑنا چاہے۔ یہ تسی شکر گزار ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب پاک دے دین نو بچا لیا۔ ٹھیک ہے بے ایمان لوگوں نے کسر نہیں چھڈی، مگر اللہ نے بندے کھڑے کرتے۔ اور اس تو ایک شخص نے آخیا بھی یہ جڑے جھوٹے راوی انہاں دا کی بنوں گا، یہ حدیثاں کڑی جاندے کلا کلا 4-4 ہزار کھڑن ڈیا، یہ کی بنوں گا؟ انہوں نے آخیا نہیں جب تک یحییٰ بن معین ورگے تے عبداللہ بن مبارک ورگے دیندے نا انہاں چر انہاں دا فریب نہیں چل سکتا۔ خدا دے بندے بالکل چھان بین کر لیں دے تے پاویں تہجداں پڑھن تے پاویں نہ جانسو میں نے بے ایمان لوگ یہ اللہ دے رسول دا دین خراب کر دیا۔ تو اس موقع تے شکر ہے بے ایک دو حوالے صحیح دے دیے بے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے وہ تفسیر آخیا جلا دیو کریے، اہل حدیثاں آخیا بے مولوی ثناء اللہ کی تفسیر جلا دینی چاہیے، حق کہنا لوگ قبول نہیں کرتے، آدھے نہیں اہل حدیث ہوئی ہے دیوبند جو اسی کہیے نا سب مانے۔ دیکھو غریب مان لا یار گل نہیں صحیح، اے تفسیر اردو بھی تفسیر سنائی وہ نام، اے پھر مولانا نے عربی کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمان، یہ روایتوں تو فائدہ نہیں اٹھایا، کمال کر دیتی انہوں نے کہا یار قرآن اپنی تفسیر لی کسے شے دا محتاج نہیں، جے ایک تھان گل سمجھ نہیں نہ آئی تو دوجے تھان رب نے لفظ بدل کے وہی گل دوجے طرح بیان کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے۔ قرآن نو قرآن نہ حل کرو، ایڈی پیاری کتاب کر کے رکھے بندہ تفسیر القرآن بکلام الرحمان، مگر صلہ کی ملے؟ حق کہنے کا صلہ اس دنیا کچھ نہیں سوائے برا کہنے فصے دین دے کہ مولانا حج تے گئے یہ پہنچ گیا ساڈے اہل حدیث حال مولوی اسماعیل غزنوی جڑا بھن ہوندی سی سعود عبدالعزیز دے گھر، انہوں نے گنڈیا، مولانا نے قاضی دی عدالت کھڑا کر رہا، جلاد کھڑے ہو گئے، تلواراں کھچ لیاں اور آخیا یہ توبہ کرو ایک کافر ہے، انہیں اپنی تفسیر چاہ لکھیا کی ایک آدمی اسلام دا سپاہی ہے محافظ ہے سرحداں دا، وہ دن رات 14 گروہاں نال ٹکر لیندا، کدھر آریہ سماج ہے، کدھر سناتن دھرمی، کدھر قادیان، جن دنیا گروہ سی اسے تو لوگ آتے تھے، اج ایک گروہ جمے نا سویرے وہ بحث کرنی پوے ثناء اللہ دی تہاڑ، اللہ نے ایسا مذاہب بنایا۔ تفسیر جو نے جڑے گلاں اس تو ایسیاں گلاں نہ کرو جڑیاں کافر پھر سانوں لتاڑ جاندے، جواب نہیں آتا، مگر وہ الٹا مجرم بنا لیا۔ قاضی نے آخیا تو اپنی تفسیر سے دس دیا لکھا جو اردو تو ترجمہ کر کے
توبہ کر اتنے توبہ نہ لکھ لی سر اڑا دیں مولانا بیچارے نے اتنے لکھ لی جو تھی آدھے میں اپنے ملک جا کے وہ ردو بدل کر دوں گا اتنے آئے تو کہنے گے معاہدہ مکیہ تے عمل کر جہاں معاہدہ مکے چ انہیں آخیا معاہدہ مکیہ کو معاہدہ سی کہ میں حج تے گیا مینوں تسی قتل کروا دینا کوئی علم نہ گل ہوئی ہے کسی عالم نے کوئی بحث کی کوئی گل کہہ دینا میں یار بدل دیا میں اتوں اپنی جان چھڑائی حج کر کے آ گیا کوئی لفظ نہیں پہلے تو مولانا نے ویکھو اس موقع سے بجائے ادھر ادھر کی فضول گلاں دی صاف آخیا تسی قرآن پاک جڑا انہوں سمجھو قرآن مجید ایسی کوئی فضول گل نہیں اتنے لکھ کے ساری باتاں زنیم 370 صفحے سے پڑھیا مشہور بین الناس بسوء الخلق اے ترجمہ صحیح آندا حرام دادیاں نوں دوڑ دے جے اللہ پاک دے کلام نوں خراب کرنا چاہندے وہ مانا کیوں نہیں لیندے جڑا عربی سونا تے سسرا جنا قرآن شریف سے راضی نہیں آتا کہ ایسا آدمی جڑا بد خلقی پاروں تے اپنے کریکٹر پاروں بدنام ہے لوگاں مشہور ہے کہ برا بندہ بدنام زمانہ رسوائے عالم جڑا وہ بندہ ہے جدی گل قرآن نے کی حرام دادیاں نے قرآن کوئی بحث نہیں کوئی حرام دا کوئی حلال دا رب نے کی پردے فاش کرنے تے نہ کوئی گناہ ہی کسی کے باپ نے کوئی بدکاری کی ہے کچھ نہیں کدی انہوں نے میں نہیں یہ عام نہیں گل زیادہ لوگ جڑے حرامی ہوں برے ہوں کوئی آندا نہیں یہاں حدیثاں کا مطلب ہے جے وہ وڈیاں والے کام کرے وہ پھر وڈیاں جی زنا کی گل کوئی نہیں وہ اپنے میں ہی برے ہے کوئی گل چج جی کرو جہد کوئی حدیث سیٹ ہوئے کوئی کیوں ایسا مفہوم کر دے جہد اللہ رسول بدنام کر دے اور دوسرا میں گواہ پیش کر رہا جہاں ٹھیک ہے سارے وہ خلاف ہی ہے مگر مرزائیاں والی چنگا مرزائی تمہیں پتا 1914 تو بعد دو گروہ بن گئے انہوں نے پھر دو پارٹیاں ایک لاہور ہے احمدیہ بلڈنگ یہ سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ایم اے سی اس زمانے سے ایم اے بڑے پڑھے لکھے بندے قرآن مجید کی تفسیر انگریزی زبان سے لکھی اردو چ لکھی انہوں تو الگ ہو گئے میں نے آخیا ہے جڑا مرزے کے پوت آتے نا مرزا نبی سی جڑا ان منے نہ کافر ہے بالکل جھوٹ کر لیا اور نبی کوئی نہیں مہدی مسیح جو بھی ہے امام ہے ساڈا پیشوا نبی نہیں کیوں ہونا نہ کوئی نبی ہو سکتا ان نبوت فی الاسلام بھی انہیں بہت آرا لی سان اسی بھی نہیں ہوتا جواب دے کردا پیتی انہیں کہا نبی آن والی کوئی گل نہیں وہ یہ تفسیر ہے بیان القرآن انہیں ویکھ لو اس موقع سے صحیح گل کی چنگی گل جڑی وہ کسی دی بھی ٹھیک زنیم جو ایک قوم میں سے نہیں مگر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ایک ترجمہ بھی اور زنیم موسوم بشر کو بھی کہتے ہیں اور زانیہ کی اولاد کو بھی دونوں معنی ٹھیک ہے بدنام برائی زانیہ مگر ایتھے کی ہے سعید بن زبیر سے اس کے معنی شرارت میں مشہور مروی ہیں میرے حضرت ابن عباس کے شاگرد نہ عقلی دلیل بڑی سونی دیتی ہے کیونکہ یہ سب باتیں اخلاق کے رنگ کی ہیں اس لیے یہی معنی چسپاں ہے حرام دادا کہنا پھر وہی برائی کوئی نہیں یہ وہی برائی کہنا تو حرام دادا یہ وہی نہیں برائی وہ کوئی خرابی دس پچھلیاں جنیاں گنیاں وہ صفتاں اس برے دے یہ بھی کوئی ایسی دسنی چاہیے جی وہ اپنی ہے پیو دادے کی گل ہوئی آتا بالکل جی موضوع اور مناسب گل ہے وہ یہ ہے وہ کوئی ایپ بیان کرو جا وہ یہ ہے کہ برائی چ بدنام ہے سمجھو 1876 تیسری جلد ہے سارے شروع تو لے کے صفحے چلتے جاتے بہت کم دی ٹھیک ہے بچ لوچ تڑے وہ جڑے علیحدہ مگر کئی الجھنا جڑیاں بیان القرآن تو حل پڑھیا لکھا آدمی سی مگر یہ مرزا غلام دی اولاد نے گدی بنا لی جائیداداں بنا لیاں اور جدوں لوگوں نے آخیا جے تسی نبی بن ہی گئے جے تے رسولاں نے فرمایا نبیاں دا کوئی وارث نہیں ہوندا جویں ساڈی شیعہ نال بحث کہ جو چھڈ جان صدقہ وہ سارا امت نوں مل جاندا کوئی جائیداد نہیں پہلاں تو جائیداد بناؤندے کوئی نہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چنگا بڑا گزارا سی حضرت خدیجہ ایڈی امیر سی مگر نبوت دا کام شروع ہونے تو بعد کئی کی دن چولہے چ اگ نہیں پئی سچے نبی دی علامت اور یہ آندا مینوں 10 روپیے بھی منی آرڈر نہیں سی آਉਂدا ہن مینوں لکھاں کروڑاں آਉਂدا انہیں دولت بڑھائی اور ٹھگن لئی یہ بھی کیتا ایک دن سویرے اٹھ کے اعلان کر دیتا ایک زمین سی انہاں دی پیو دادے دی بنجر پئی اتنے کچھ نہیں سکدا جاندا انہیں آخیا خدا دے فرشتے نشان کیتا ایتھوں لے کے ایتھوں تک جڑا علاقہ نا یہ بہشتی مقبرہ جہاں یہ دفن ہو جائے جنتی مگر دفن ہونے لی ضروری ہے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ سانوں دے کے جائے اینی لٹ مچی اتنے بھی سی ہوں اتنے بھی جڑا نا خاص لوگوں نے علیحدہ حصہ بہشتی مقبرہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا اتنے بکی ہے وہ بھی کوئی ضمانت نہیں ایویں آخے نا اتنے دفن ہو جاتا جنتی غلط گل ہے دفن ہونا کچھ نہیں بنتا بہشتی مقبرے نہ ٹھگ گیا کوٹھیاں بنیاں جدو لوگ آخیا ہوں صدقہ کرو
نبی دا وارث نہیں ہوندا کیا نہیں حضور پاگلی قانون سی باقی نبیاں دی ٹھگاں دا حال جے ہر کم چلو سدھے کیتے ہوں لوگ آتے جی پڑھے لکھے مرضی ہے پڑھے لکھے ہون تے مرضی کیوں کچھ نہیں خبر ہی کوئی نہیں بس ٹھگ نے کی فریب کی تو یہ ایک مسئلہ تیز کہ مولانا نے کہا کہ حرام زیادہ قرآن نے آخیا میں پریشان ہو گیا کافروں نے کی جواب دی یہ جی گالیاں تے زنانیاں دینیاں یا بگڑے بندے اللہ دا کلام نہ پائی تو پاک کرو انہوں نہ ولید بن مغیرہ حرام دادا سی نہ وہی ماں نو کسی نے پوچھا سب جھوٹ ہے ایویں تفسیراں سے منکرت گلاں پڑھیں اتنے مینوں علامہ اقبال یاد ہے بس سانوں لے دے کے کون بہ گئے ملا اور صوفی یہ اسی آنے نا دین دستے مرسے بنا فلانا ٹھیک ہے اللہ دے نیک بندے بھی مگر زیادہ تباہی جنہ کی اسے پھر آدھے واعظ دستاں دنوں افسانہ بند ماں نہ آئے پست ہر سے وہ بلند جڑے تیری امت دے واعظ آ عالم ایک ہی ہے ماں نہ آئے پست ہر سے وہ بلند الفاظ بڑے لچھے دار مگر وچ مضمون کھے گی کچھ نہیں میٹر گل کچھ بھی نہیں ایویں جوشیریاں تقریراں واعظ دستاں دنوں افسانہ داستانہ اور منکرت کہانیاں ممبراں تے بہ کے سنو دے نہ قرآن نہ رسول اللہ دی صحیح حدیث بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارو از خطیب و دہلمی گفتارے جے پوچھو کیڑی حدیث ہے کہہ دینے خطیب نے لکھی ہے تو پھر روس دہلمی لکھی آندے نہ انہاں دے رہندے جناب اگے ہی پتہ پہ جھوٹ کٹھا کر کے وہ تواڈے عالماں دا حال ہے مڑ کے صوفیاں دی واری آئی دربار بنے قوالی ہو رہی ہے جبے پائے کوئی گیلانی یا کوئی جیلانی کچھ بنے آندا صوفیے پشمینہ پوشو ان پہن دے اور بڑا ہے نا خشک لباس پہن دے کر دے کی در نمی سازت با قرآن محفلش جے آکھو نا جی محفل کو قرآن دا درس ہوئے کوئی تفسیر نہیں آج عراقی سو دے عراقی دے شہر جڑے انہوں نے انہوں نے دلان حرارت پیدا وہ ساز بجن ادھر قوال پھر ٹپ دے کہ سانوں حال چڑھ گیا قرآن نہ اثر نہیں ہوتا آٹھ سات سو دے شیر عراقی در دلش عراقی دے اشعار سن سن کے مست ہوں کہ درمیان گل یاد آ گئی چلو لطیفہ ہی سمجھنا پیران کوئی نہیں آتی قوالی دی بھی نہیں آتی فارسی قوال گاؤں نا ان پڑھ قوالاں کا کی کہنا جب پڑھے لکھے فارسی پڑھ دے سمجھ کچھ نہ ہونی تو ایک پیر صاحب کا لکھا پیر صاحب نے ایک بندر کا بچہ پالیا بندر کا بچہ گم ہو گیا پیر صاحب نے بہت ڈھونڈیا نہیں لبا یہ بہت وہی جدائی چ رویا کرے پیار بڑا سے اس بندر کے بچے قوال سدے قوال جڑے سے قوالی کر رہے اینا علم ہوں یہاں صوفیاں تے مولویاں لوگوں کے رہبر بن جاتے ہیں بیڑا تباہ کری جاتے ہر شاید تسی پرکھتے جے آنے کی شاید بھی لینی چج دی لئیے مگر یہ کوئی نہیں اندھا جڑا اگے آ گیا دوست مات قوال جیسے آئے انہوں نے آخیا شعر اشعار پڑھے انہوں نے کہ میرے دل چ دیکھ اللہ دا عشق سما گیا حیرانی کی گل ہے کہ دل دے اندر دریا بند ہو گیا دریا بند جس میں فارسی ایسے میرے دل نہیں آئی کسی نے پڑھا پیر بڑا رویا ہوا انہوں نے نوچتے بالکل پٹیا رویا بعد محفل ہٹ گئی جو لوگوں نے پوچھا پیر صاحب تسی بڑا روئے انہوں نے آخیا یار انہوں نے میرے بندر کا پتہ دیتا دریا میں بہا بندر وہ فارسی پڑھنا انہیں اپنا بنا لیا دریا چ بہ گیا طوفان آیا تو جو رڑ گیا یہو جہ علم اکڑ لنگ دے رہبر بن کے امت نو ڈوب دیتا بالکل اور امت نو ضرورت کوئی نہیں بھی کوئی چجدہ بندہ لبھیے کوئی ہدایت پائی